बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही सरेआम बदमाशी पर उतर आए हैं और वो बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, और सिर्फ़ एक मुल्ज़िम को बचाने के लिए वो इस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि कल भी उन्होंने सरेआम बदमाशी की और आज भी की। मामला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे विरासत के कानून में औरतों के लिए अब जो बड़ा अहम जो हमारे सामने एक कानून सामने आया है, और वो है ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का अहम फ़ैसला। बड़ा अहम फ़ैसला है जो सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे उज़ैर बलोच के केस में एक आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। आप जानते हैं उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ 60 के करीब मुकदमात हैं और तकरीबन 17 से 18 मुकदमात में वो पहले बरी हो चुके हैं, और कुछ मुकदमात में उनके ख़िलाफ़ 164 की स्टेटमेंट्स थी वो रिकॉर्ड हो रही हैं, और कुछ केसेस में उनके ख़िलाफ़ एविडेंस हो रही है और कुछ में वो बरी होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन है आसिफ जरदारी की, बिलावल जरदारी की, और वो बचा रही है हर हाल में मुल्ज़िम उज़ैर बलोच को, और मुल्ज़िम उज़ैर बलोच को बचाते बचाते वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज अपने वारंट गिरफ्तारी जारी करवा बैठे हैं। आज जब अदालत में समाअत हुई तो 2 पुलिस जो गवाहान हैं वो आए, लेकिन उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं करवाई और भाग गए। अदालत में जो पहले भी 17 से 18 केसेस में बरी हुए हैं, तो उसमें भी अदालत ने तब बरी किया कि जब उनके ख़िलाफ़ जो गवाहान हैं या जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन जब हम बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन में 2 अथॉरिटीज़ शामिल हैं। एक तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, और उसके नीचे जो सरकारी वकला हैं और जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, और दूसरी तरफ IG सिंध या जो सिंध पुलिस है, ये होते हैं। अब जब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाती तो वो केस हमेशा खारिज होते हैं और उसमें मुल्ज़िम को फ़ायदा दिया जाता है। और 17-18 जो केसेस पहले जिनमें ये बरी हुए हैं, सब में अदालत ने एक ही बात की है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस देने में नाकाम हो गई है। ये वही प्रोसिक्यूशन है कि जब आज 2 गवाहान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था, उनको ये लगा कि पहले की तरह उनको माफ़ी मिल जाएगी और वो भाग जाएंगे, तो आज जो वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उन्होंने जब इस सारे मामले को देखा तो वो पहले इस बात को समझते हैं। फिर मीडिया पर भी बड़ी अदालतों पर तनकीद की जाती रही है, सोशल मीडिया पर भी, और उज़ैर बलोच को जितनी फैसिलिटी दी गई है जरदारी माफिया और मुराद अली शाह की हुकूमत की तरफ से, वो भी सबके सामने है। तो अदालत ने कहा कि गवाह किधर हैं, हमें गवाह चाहिए। आज हमने हर हाल में उनकी स्टेटमेंट करवानी है। जिस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा आज आए हुए तो थे लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहे। तो अदालत ने कहा आप 2-3 दफ़ा आवाज़ लगवा दें और गवाह आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज मैं ऑर्डर करूंगा और मैं इनको माफ़ी नहीं दूंगा। हमने बड़ा इनका ख्याल किया है और हमें ये लगता है कि ये प्रोसिक्यूशन की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो इस केस को या जो भी केस होगा उसमें वो आकर अपनी एविडेंस दें। लेकिन यहाँ लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बदनीयती है, यही वजह है कि अब हमें खुद इन मामलात को देखना होगा। अदालत ने कहा आज ही गवाह आएंगे और आज ही एविडेंस होगी और आज ही हम इनको सुनेंगे। जब 2-3 दफ़ा आवाज़ लगवाई गई और गवाह पेश नहीं हुए, गवाह तो निकल गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे, अब उनके क्या मजाल के उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ गवाही देते? क्या मुराद अली शाह उनको नौकरी पर रहने देंगे? क्या आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, फरियाल तालपुर उनको रहने देंगे? हो ही नहीं सकता। जब अदालत में गवाह नहीं आए तो अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि अगली तारीख पर उन गवाहान को जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने कहा है कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें, उनकी स्टेटमेंट होगी, उनको मैं भागने नहीं दूंगा, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। और उज़ैर बलोच के केस में जो उनकी स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड हो चुकी है 161 की स्टेटमेंट, जो पुलिस के सामने दौरान तफ्तीश स्टेटमेंट दी जाती है, तो अदालत ने कहा कि वो स्टेटमेंट आकर अदालत में भी दें, जिसको एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कहते हैं, और उसके बाद फिर ये केस आगे चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो ऑनरेबल अदालत है कराची की, उसका जो फ़ैसला है ये इंतहाई खुश आइंद है। उसकी वजह यह है कि अगर तो जरदारी माफिया पर रहे या उनकी प्रोसिक्यूशन पर रहे तो उज़ैर बलोच सारे मुकदमात में बरी हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं मुकदमात में सज़ा होगी जिसमें रेंजर्स वाले इसमें मुलजमान थे, रेंजर्स वाले इसमें विक्टिम थे, रेंजर्स के लोगों को कत्ल किया गया या अगवा किया गया, सिर्फ उन्हीं केसेस में ही, या आर्मी अदालत ने जो 12 साल की सज़ा दी है। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन जो सिंध
سندھ پولیس کے ہاتھ جو کچھ ہوگا یا سندھ حکومت کے ہاتھ جو کچھ ہوگا وہ ان کو کبھی بھی سزا نہیں دلوائیں گے یا ان کو سزا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف بلوچستان ہائی کورٹ نے آج بڑا اہم فیصلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو وراثت کا قانون ہے وہ بڑا کمزور ہے اور خواتین کو ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے، اور یہ اب تو شہروں میں، اس سے پہلے جو معاملات تھے دیہاتوں میں یا جو بیکورڈ علاقے تھے وہاں خواتین کو جو عورت کا اللہ اور اس کے رسول نے حق مقرر کیا ہے، جو ان کا وراثت کا حق ہے، وہ پہلے بھی نہیں دیا جاتا تھا اور ہمیشہ عورتوں کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا۔ زبردستی عورتوں کا جو حق ہے وہ اپنے بیٹوں کو عوام جو لوگ تھے وہ دے دیتے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا اور ہمارا قانون اس کے اوپر خاموش رہا۔ قانون نے یہ کہا کہ جس عورت کو اپنا حق نہیں ملتا وہ آئے عدالتوں سے اپنا حق لے، لیکن یہ بات سامنے آئی کہ وہ بیکورڈ علاقوں میں یا جاگیردار فیملیاں ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ بالکل ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں کچھ ایریاز میں یا کچھ فیملیز میں، تو وہ اپنا حق نہیں مانگتی، اور کیونکہ وہ اپنا حق نہیں مانگتی تو ان کو حق نہیں ملتا۔ اس لیے عورتوں کو اب معافی ملنی چاہیے اور عورتوں کو کوئی حقوق ملنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ جو بھی شخص عورتوں کو ان کے وراثت کے حق سے جو دستبردار کرے گا یا محروم کرے گا، اور کسی بزرگ کی ڈیتھ ہوگی اور صرف بیٹوں کے نام پر پراپرٹی ہوگی، بیٹیوں کے نام پر نہیں کروائی جائے گی، تو ریونیو حکام کو بلوچستان ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے خلاف فوجداری کارروائی کریں۔ پہلے فوجداری کارروائی نہیں تھی، عدالت نے کہا ہے ریونیو حکام کو کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان لوگوں کو جیلوں میں بھیجیں جو اپنی عورتوں کو حق نہیں دیتے، عورتوں کو جو ان کا رائٹ ہے وراثت کا وہ نہیں دیتے۔ اور عدالت نے ساتھ یہ کہا کہ وہ ٹرانسفر یا وہ انتقال جس میں عورت کو حق نہیں دیا گیا ہوگا، جس میں عورت کا جو حق بنتا ہے وہ اسے چھینا گیا ہوگا، بغیر عدالت میں اس کو چیلنج کیے اس کو آٹومیٹکلی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہے، کیونکہ اس میں عورت کو حق نہیں دیا گیا۔ تو عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سخت قوانین نہیں بنائے جائیں گے تب تک عورتوں کو حقوق نہیں ملیں گے، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے آج فوجداری کارروائی کا حکم جاری کر دیا، کیونکہ وہ ایک آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ نیچے عدالتوں پر بائنڈنگ ہے، تو وہ پھر پنجاب ہو، سندھ ہو، وہ ہر جگہ پر اس فیصلے کی روح میں انشاءاللہ نہ صرف فیصلے آئیں گے بلکہ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ بھی سیکیور ہو جائیں گے وراثت کو لے کر۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اسپیکر اسمبلی کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپیکر جو صوبائی اسمبلی ہیں پرویز الہی، وہ ہمیشہ سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور کبھی وہ کوئی وزارت مانگتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو وزیر بنوانا چاہتے ہیں، کبھی وہ اپنے خلاف مقدمات پر بلیک میلنگ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف عمران خان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، اور عمران خان کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اپنی جماعت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی سازش کے تحت وہ میجورٹی چھینی گئی آخری رات۔ اس پر کیا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے، کاف لیگ کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے، اور وہ آج تک بلیک میل کرتے آ رہے ہیں۔ نذیر چوہان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف 3 مقدمات تھے، ایک مقدمے میں اس کی ضمانت ہوئی تھی، ایف آئی اے کے پاس شہزاد اکبر نے ایک درخواست فائل کی تھی اور وہ سائبر کرائم ونگ میں درخواست تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے جو نفرت پھیلائی گئی ہے اور ایک بہتان لگایا گیا ہے اور مذہب پر حملہ کیا گیا ہے شہزاد اکبر اور اس کی فیملی کے، جس کی وجہ سے شہزاد اکبر اور اس کی فیملی انسیکیور ہو گئی ہے، اس لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ایف آئی اے حکام نے مقدمہ درج کر لیا، اب گرفتار ہیں، اور ایک نیا مقدمہ ایس ایچ او کی مدیت میں ہوا ہے، وہ وہاں پر بدماشی کرتے پکڑے گئے اور ان کے خلاف ایک الگ مقدمہ بھی ہو گیا۔ تو اب 2 روزہ ریمانڈ ہے، عدالت نے ریمانڈ دیا ہے، عدالتی حکم پر وہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہے۔ کل بھی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے اور آج بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ کل بھی برہمی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹھیک نہیں کر رہی اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ بھائی اگر ایک بندے نے کرائم کیا ہے، آپ نے کیا بطور اسپیکر اسمبلی انہوں نے ویڈیو پیغام دیا، انہوں نے جلسے جلوس کیے، انہوں نے شہزاد اکبر پر الزامات لگائے، آپ سپیکر تھے اسمبلی کے، آپ نے ایک بار بھی اس چیز کی مذمت کی کہ میری اسمبلی کا کوئی بھی ممبر اس طرح کے الزام نہیں لگا سکتا؟ یا آپ نے نذیر چوہان کو بلا کر ایک دفعہ بھی سمجھایا کہ یہ مذہب پر آپ جو اعتراض نہ کریں یا آپ الزام نہ لگائیں، باقی آپ کا سیاسی اختلاف ہے آپ کریں،
ایک دفعہ بھی نہیں کیا۔ اب اگر قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر جو پہلے آپ نے ایک قانون لے کر آئے ہیں کہ اسپیکر کے پاس پاور ہوگی، اسپیکر کسی کے خلاف مقدمہ درج کروائے، اسپیکر خود عدالت بن کر بیٹھ جائے، تو آپ اسپیکر کی جو کرسی ہے اس کو کتنا استعمال کریں گے؟ اپنی مرضی کا آپ کو گجرات میں ڈی پی او چاہیے، اپنی مرضی کا آپ کو ڈی سی او چاہیے، منڈی بہودین میں آپ کا ڈی پی او اور ڈی سی او ہو، یہ سارے کا سارا اب تماشا بند ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اسپیکر نے آج کیا کیا، اب یہ صرف جہانگیر ترین گروپ کی اپنی سیاست اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے، صرف جہانگیر ترین گروپ کی جو سمپتیز ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اسپیکر نے آج اجلاس شروع ہوتا ہے، اور اجلاس شروع ہوتے ہی اسپیکر اسمبلی کہتے ہیں کہ ہاں جی نذیر چوہان نہیں آئے، تو خاموشی تھی، نذیر چوہان نہیں تھے۔ راجہ بشارہ جو کہ وزیر قانون ہے، ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے، انہوں نے کہا جی وہ اس کا پروسیس چل رہا ہے، پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے، پروسیس چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب تک نذیر چوہان نہیں آئے گا تب تک کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور انہوں نے ایڈجرن کرتے ہوئے جو کارروائی تھی اس کو ایڈجرن کرتے ہوئے کہا کہ سوموار کو دن 2 بجے تک جو اجلاس ان کو ملتوی کیا جاتا ہے، کیونکہ نذیر چوہان نہیں ہے۔ نذیر چوہان سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں یا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں، اور آپ نے نئی بلڈنگ بنائی ہے اور وہاں پر آپ بیٹھ کر آپ کے اتنے محلات کی طرح آپ کے آفسز ہیں، آپ عوام کے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں، کیسے نہیں آپ قانون سازی کریں گے؟ کیسے آپ ایڈجرن کر سکتے ہیں؟ یہ کیا بدماشی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم عمران خان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، نہیں تو یہ مزید طاقتور ہوتے جائیں گے اور آپ کو بلیک میل مزید کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔